अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अली शाह पेश खिदमत है B2B में। जैसा कि आपको मालूम है, हमेशा मैं अपने एपिसोड में हर दफ़ा एक नई शख्सियत को लेके आता हूँ और आने वाली हर शख्सियत जो है उसका एक अपना मुकाम है, अपनी एक रिस्पेक्ट है और उसकी एक स्ट्रगल है कि वो कैसे उसने कनाडा में आके अपनी मेहनत की और कुछ ना कुछ अचीव किया। क्योंकि जितनी भी मेरे प्रोग्राम में पर्सनैलिटीज़ आती हैं वो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। उनको लाने का मकसद यही होता है कि उनको देख के, उनकी बातें सुन के अगर कोई एक भी आदमी उस पर असर लेता है तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी का वो एक टर्निंग पॉइंट हो। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ एक इंतहाई मुस्कुराते हुए पर्सनैलिटी, हमेशा वेलकमिंग, हर खुशी गमी में मौजूद। जब भी आप कोई बिज़नेस के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से बात करते हैं तो फुल ऑफ नॉलेज, एक इंसाइक्लोपीडिया है वो। इसी तरह अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में भी उनका एक मुकाम है। वो पहली दफ़ा कम्युनिटी में इन हुए, एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने एफर्ट की और वो कामयाब हुए। तो ये कामयाबी जो है उसके पीछे क्या है, उनकी एक मेहनत है। वो कनाडा में आए, या उन्होंने मेहनत की, पढ़ा, जॉब्स की, उसमें स्ट्रगल की, एक अपना मुकाम बनाया। उसके बाद पॉलिटिक्स में कदम रखा और उसमें बीइंग ए पॉलिटिशियन वो एक सक्सेसफुल स्टोरी के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो जो शख्सियत मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो है कलीद रशीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे टाइम दिया। अली भैया कैसी, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। और यू नो आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से बड़ों की तरह गाइडेंस देते हैं हमें। थैंक यू। जिसका आपका जितना शुक्र अदा किया जाए आप लोगों का कम है। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, थैंक यू मैं आपके इसलिए कि आप इंतहाई बिजी आदमी, हमारा तो काम है, हमें तो एक ना एक पर्सनैलिटी को तलाश करना होता है। तो आप मुझे एक इंस्पायरिंग जो है स्टोरी लगे जिसकी वजह से कि मैंने मुनासिब समझा कि आपसे ज़्यादा कौन जो कि बिज़नेस के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से इतनी चीज़ें आपके प्रोफाइल के अंदर हैं, तो मैंने समझा कि क्यों ना हम, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको ड्रीम करते हैं। तो जब कोई किसी को ड्रीम कर रहा होता है तो वो ड्रीम में तो होता ही है, लेकिन उसको अगर थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाती है तो वो अपना जो है ड्रीम पूरा कर लेता है और उसका मकसद जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज लाने का यही मकसद था कि आपसे हम थोड़ी सी बचपन की बातें, कि आप कलीद रशीद है कौन, कहाँ से आया, कनाडा में कब से है, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे स्ट्रगल्स की। MPP तो हर एक को पता है, लेकिन उस कलीद रशीद का हो सकता है बहुत कम लोगों को पता हो कि जिसने इतनी स्ट्रगल की और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। नहीं अली भाई, देखें सबसे पहले तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना शुक्र अदा करा जाए कम है। कि हम हमेशा इस बात पे बिलीव रखते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान को बस ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कोई एक मुकाम दिया है तो हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे कल छिन भी सकता है, इसमें कोई शक। और इंसान को बस कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ मैं कहता हूँ बस मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, फैमिली जो है वो मेरे सबसे पहले मेरे नाना यहाँ पर आए थे कनाडा में, पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक़ था और उसके बाद फिर वो 65 की जो वॉर थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लड़के, तो फिर वो 68 में वो कनाडा आ गए थे। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि उन्होंने कनाडा एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा और
محنت والوں کا ملک ہے. اگر آپ یہاں پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور میں ہمیشہ یہ بات لوگوں کو کہتا ہوں کہ جتنی آپ محنت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ادھر جو ہے وہ یہ کنٹری آپ کو اس کا پھل ضرور دیتی ہے. تو الحمدللہ مطلب کہ فیملی یہاں پر آئی. اس وقت میرے جو گرینڈ فادر ہیں وہ مجھے بتاتے تھے کہ بیٹا ہم لوگ بفلو جاتے تھے حلال گوشت کے لیے, اور آج آپ دیکھیں تو جو ہے مطلب حلال چیزیں جو ہے وہ ہر جگہ ہر کارنر پہ الحمدللہ ایک اسٹور ہے. تو یہ ایک اسٹرگل ہے جو کہ ہم سے پہلی جنریشن نے, جیسے کہ آپ ہو گئے علی بھائی, آپ لوگ ہو گئے, یہ آپ لوگ کی اسٹرگل کا ہی ریٹرن ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آئے, اسٹرگل کری, اور ہم لوگ جو ہے وہ بیسکلی اس اسٹرگل کا ہم ایک فروٹ ہیں. اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اسٹرگل آپ نے میرے بڑوں نے اسٹارٹ کری تھی ہم اس کو مزید آگے لے کر جائیں, اور اس اسٹرگل کو ہم نیکسٹ جنریشن میں جو ہے اس کو کنورٹ کریں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اسٹرگل کا جہاں پہ آپ اپنے ریلیجن کو, اپنی ویلیوز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کو لے کے چلنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس ملک جو کینیڈا ہے جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے اس کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے. آج اگر میں پالیٹکس میں ہوں تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ جو میرے گرینڈ فادر ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ خلید اس کنٹری نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور یہ تمہاری رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور وہ مجھے نہیں میرے سارے کزنس وغیرہ سب کو کہتے تھے کہ اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. اور آئی تھنک ایک دل میں ہمیشہ یہ تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی کہ ہم پالیٹکس کے تھرو کچھ کر سکیں. تو الحمدللہ آئی فیل کہ وی آر گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی, اپنی ویلیوز کو ساتھ رکھتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ بھی ہمارے اس کام کو کنٹینیو کرے گی انشاءاللہ. تو اب یہ بتائیں خلید بھائی, آپ کینیڈا میں کس ایج میں اور کب آئے؟ میں کینیڈا آیا تھا ایٹ دی ایج آف 21. 2004 میں کینیڈا آیا تھا. 2004 جی ہاں, میں نے اپنی ارلی اسکولنگ جو تھی وہ کراچی سے ہی کری تھی. تو بائی برتھ آپ کراچی سے؟ جی آئی واز بورن ان پاکستان, کراچی, اور بیسکلی اپنی اسکولنگ ہائی اسکول وغیرہ وہاں سے کر کے تو پھر میں یہاں پر کینیڈا آ گیا تھا. یہاں پہ آ کے میں نے اپنا انڈر گریجویشن کری. اس کے بعد بینکنگ سیکٹر میں آپ نے بی بی اے کیا؟ جی ہاں بی بی اے کیا تھا میں نے یونیورسٹی آف کوالفمبر سے. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ رائٹ اوے مجھے بینکنگ سیکٹر میں جاب مل گئی تھی, تو وہاں پہ اپنا کام کرتا رہا. اس کے بعد پھر اگین اللہ کا شکر ہے کہ ایک اپرچونٹی آئی جس میں مجھے گریجویٹ اسٹڈیز کا موقع ملا, تو الحمدللہ اس کو اویل کرا, اور واپس گریجویٹ اسٹڈیز کرنے کے بعد جب میں واپس آیا کینیڈا تو اس کے بعد پھر میں نے اگین پرائیویٹ سیکٹر میں جاب سٹارٹ کری. اور مطلب اس دوران جب میں واپس آیا تو, اور اس سے پہلے بھی گراس روٹ لیول پہ ہم کام کرتے رہتے تھے پالیٹکس کے اندر, ایون کہ یونیورسٹی کے اندر. پالیٹکس میں ہم بعد میں جائیں گے. جی اچھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو مین جو 18 سے پہلے کا جو آپ کا پیریڈ ہے, جی ہاں, مطلب آپ 2004 میں کینیڈا میں آئے تو 18 میں آپ ایم پی بھی بنے, ٹھیک ہے. اس کے بیٹوین جو آلموسٹ 14 سال کا جو سفر ہے آپ کا, مجھے اس سٹوری سے انٹرسٹ ہے. نہیں تو اصل وہ سٹوری ہے کہ آپ نے کتنی ایفرٹ کی اور کیسے, مطلب علی بھائی دیکھیں جب انسان اس ملک میں, دیکھیں آئی واز ون آف دا لکی ونس کہ یہاں پہ میری فیملی تھی آلریڈی, رائٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ لوگ کی اسٹرگلز اور جو کمٹمنٹ ہے اور میری اسٹرگل اس میں تھوڑا سا ڈفرینس اس لیے آیا تھا کہ الحمدللہ ایٹ لیسٹ آئی ہیڈ مائی فیملی ہیئر. لیکن اپنے طور پہ ہر بندہ اسٹرگل کرتا ہے. دیکھیں جائے ہم یونیورسٹی میں جب تھے تو وی یوز ٹو ڈو آڈ جابس ایز ویل ٹو
کیونکہ لائک یو ہیو ٹو پے فار یور اون ٹیوشن فیس اینڈ اسٹف لائک دیٹ. لیکن ایک ہمیشہ ایک تھا کہ وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ورک ہارڈ. اور اس کے بعد جب میں گریجویٹ اسٹڈیز کر کے واپس آیا تو پھر میں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب اسٹارٹ کر دی. آئی واز ورکنگ فار بلیک بیری, اور تقریباً میں نے وہاں پہ 4 سال جاب کری الحمد للہ. اور بلیک بیری جب میں نے جوائن کری تھی تو وہ اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں باٹم راک پر تھی, اور الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ عزت دی کہ جو بیسکلی آئی واز پارٹ آف جو ٹرانزیشن ٹیم تھی اس کا میں ایک حصہ تھا. اور بس اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ ہم الحمد للہ جب میں نے بلیک بیری چھوڑی ہے تو وہ نیگیٹو سے تقریباً پازیٹیو $3 بلین کیش ان ہینڈ کمپنی تھی. تو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ وی کنٹینیو ٹو ورک ہارڈ. اور اس کے بعد پھر بس پالیٹکس جوائن کر لی. کیونکہ آپ نے جب بلیک بیری چھوڑا تو آئی تھنک جب آپ MP بھی بنے تبھی آپ نے اس کو ریزائن کیا. جی ہاں, تو بیسکلی اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے ڈیسائیڈ کرا تھا کہ میں رن کروں گا تو میں نے اپنے باس کے ساتھ بیٹھ کے ہیومن ریسورس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کری. میں نے ان کو بتایا کہ میرا پلان ہے رن کرنے کا, اور الحمد للہ بلیک بیری نے مجھے فل سپورٹ کرا. ایون کہ جب میں ڈور ناکنگ کرتا تھا تو جو میرے باسز تھے وہ میرے ساتھ ڈور ناکنگ کر رہے ہوتے تھے. ان کو یہ نہیں تھا کہ یار ہمارا اتنا ایک انٹیلیجنٹ جو ہے. ایکچولی دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا دیتا ہے, کیونکہ آنیسٹلی جب میں نے ان کو فرسٹ ٹائم بتایا تو دے ور لٹل بٹ لائک یو نو ڈسپوائنٹ ان دا سینس کہ میں آئی ایم پلاننگ ٹو لیو, لیکن انہوں نے مجھے فل سپورٹ کرا. دے سپورٹڈ می, اور جیسا میں نے کہا کہ دے ور ڈور ناکنگ وتھ می. تو اللہ کا شکر ہے کہ یو نو فرام اے کریئر پرسپیکٹیو جو ہے آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں تو کرتے ہیں, لیکن جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ واٹس یور انسپریشن, وائی ڈو یو وانٹ گو ان ٹو پالیٹکس اور یو نو کمیونٹی سروسز, تو میں نے ان کو بتایا کہ دس از سم تھنگ آئی جسٹ وانٹ فلفل مائی گرینڈ فادر ڈریم کہ یو نو اینڈ دین پاس اٹ ٹو دا نیکسٹ جنریشن. تو دے ور ویری سپورٹیو الحمد للہ. تو پالیٹکس میں آنے سے پہلے کیا فیملی میں کسی کا کوئی پالیٹکس کوئی ہے دور دور کا؟ نہیں, کسی کا بھی دور دور کا. آپ نے کیسے یہ سوچ لیا کہ مجھے پالیٹکس میں جانا چاہیے جب ایک اتنی اچھی پوسٹ, چارمنگ آپ پوسٹ پہ تھے, کام کر رہے تھے, ہو سکتا ہے سیلری بھی زیادہ ہو اس سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, اور میں اکثر بہت کم یہ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ اگین دیکھیں ہر کسی کا ایک اپنا بلیف ہے, رائٹ. اور میرا جو اپنا پرسنل بلیف ہے وہ یہ کہ اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اگین دیکھیں اٹس اے بگ چینج. ظاہر سی بات ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک سیکٹر میں آئے ہیں, لیکن یو نو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا ہے. اگر آج جیسے آپ لوگوں نے محنت کری ہے ہمارے لیے, آپ لوگوں نے بھی تو اسٹرگل کری ہے نا, بالکل کری ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی اسٹرگل کر کے اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے کچھ کر لیں. اور دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نیکسٹ جنریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی لمیٹڈ ٹو آور کمیونٹی. ہمیں نیکسٹ جنریشن مینس کہ وی ہیو ٹو ڈو اے براڈر ورک, کیونکہ جب آپ کینیڈا میں آ جاتے ہیں تو دین یو آر سم واٹ لائک ون تھیم, رائٹ. اور آپ کے بچے جو ہیں, جیسے ماشاء اللہ سے میرے 4 بچے ہیں, دے بیسکلی دے پلے ود ادر کڈس آف ادر کمیونٹیز ایز ویل ٹو. تو جو میری اپروچ رہی ہے وہ ہمیشہ سے کہ آئی ہیو ٹو ڈو فار ایوری ون. کلید رشید ریپرزینٹس دا رائڈنگ آف مسیساگا ایسٹ کوکسویل, اینڈ دیٹ رائڈنگ ہیز people from all communities. So I am a person who's representing everyone in Queen's Park. تو کبھی بیٹھتے ہیں جب فری مائنڈ, کبھی سوچا ہے کہ یار میں جاب میں اور پالیٹکس میں آ کے الجھ تو نہیں گئے کہیں کہ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز تو نہیں آ گئی؟ کیونکہ جاب میں تو ہوتا ہے صبح گئے 9 to 5, اس کے بعد اس میں تو 24 آور سروس ہے, جسٹ لائک بزنس. علی بھائی جب میں نے بلیک بیری جوائن کرا تھا تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وی یوز ٹو ورک اراؤنڈ دا کلاک, کیونکہ اس وقت
जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो जॉन चेन जो हमारे CEO हैं और अभी भी ब्लैकबेरी के CEO हैं, सो आई वाज पार्ट ऑफ हिज टीम, राइट. तो वो उनका ये था कि हमने इस कंपनी को, ये एक ऐसा कैनेडियन ब्रांड था जो एक लास्ट कैनेडियन ब्रांड रह गया था जिसे हमें रिवाइव करना था, क्योंकि अदरवाइज फिर कुछ भी कैनेडियन नहीं रहेगा. तो when I joined और जब मैं उनकी टीम का हिस्सा बना था तो I was like, you know what, I have to work hard. और देखें ज़िंदगी में आपको हमेशा you have to work hard and then rest is you leave it up to Allah subhanahu wa ta'ala. मुझे आज भी वो तो हमारा belief है. जी हाँ, और मुझे आज भी याद है कि I used to fly to Vancouver during my BlackBerry days, like sometimes 3 times a week. मैं सुबह जाता था वैंकूवर और शाम की फ़्लाइट से वापस आता था, एंड देन यू नो गो बैक टू वर्क. तो आई थिंक कि प्राइवेट सेक्टर में आज अली भाई देयर इज़ नो सच थिंग एज 9 to 5, बिकॉज हर बंदा जो है वो मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो बाहर 100 लोग और बैठे हुए हैं जो कि आपकी जॉब जो है वो कर सकते हैं. तो इट्स बेसिकली इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ए मोटिवेशन और यू हैव टू डिलीवर द रिजल्ट्स. और देखें दुनिया में कहीं भी अगर आप रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर सकेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, प्राइवेट सेक्टर तो कुछ भी हो, तो आप फ्लॉप है. आपको वो दरवाज़ा दिखा देते हैं, बिल्कुल फारिग ठीक है. तो यहाँ पे भी यही है कि ना वो जो 9 to 5 के जो एक था इन मायो, अगर मैं देखूँ तो प्राइवेट सेक्टर में 9 to 5 तो अब रहा ही नहीं है. यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका नंबर है जो आपने टारगेट है आपने अचीव करना है. एग्जैक्टली. तो जी नाज़रीन, हमारे साथ हैं खलीद रशीद. इनके बारे में मैं थोड़ा सा अब और बताता जाऊं कि खलीद रशीद जो है 2018 में जो है मिसिसागा कुक्सविल से उन्होंने इलेक्शन रन किया और दीपिका डिमरला को इन्होंने शिकस्त दी और MPP के लिए ये कामयाब करार पाए. तो उनका जो सफ़र है वो शुरू से ही 24 में से 20 आवर्स जो है वो काम करने वाले हैं. वो ये नहीं है कि MPP बन के अब उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पहले से यूज्ड टू हैं कि काम कैसे करना और कितना करना और कैसे एक सक्सेसफुल स्टोरी बनना है. तो छोटी सी यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और अब इसके बाद उनसे मैं पॉलिटिक्स के हवाले से बात करूँगा कि उन्होंने पॉलिटिक्स में आगे क्या हेडेक्स ली और कहाँ तक वो कामयाब हुए और कहाँ तक उनको अपना पीछे वाला सफ़र याद आता है. तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. तो हमारे साथ ही रहिए. थैंक यू. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए. अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का. रियल स्टेट इनका पैशन है और हर क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन इनका अल्टीमेट गोल, यानी सेटिस्फैक्शन गारंटीड. आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका. ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल स्टेट सेंटर ब्रोकरेज, यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा. कॉल नाउ एट 647-890-4205 और विजिट afzalparacha.ca. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से. रियल स्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटीस्केप रियल स्टेट ब्रोकरेज. तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता करें अनीस अहमद एट 647-686-7352. अनीस अहमद. सफर बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो, सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीं की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो. किंग
ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है, तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। जीटीए में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक एट 416-827-3333। Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की graphic designing और printing services from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada.
With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. घर खरीदना हो या बेचना, इफेक्टिव निगोशिएशन स्किल और राइट स्ट्रेटजी ही से फायदा हाथ आता है। इसीलिए जॉइन हैंड्स विद मीर हसन अली फ्रॉम कोल्डवेल बैंकर, सन रियल्टी, प्रॉमिसिंग ऑल राउंड सक्सेस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि कामयाबी वहाँ, ज्यादा फायदा हो जहाँ। So buy, sell or invest in real estate with Mir Hassan Ali. Contact now at 647-927-8656. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में, ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। तो जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो हमारे साथ हैं कलीद रशीद MPP, जो कि प्रोग्रेस कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ओंटारियो से उनका ताल्लुक़ है। तो कलीद भाई से अभी हम सियासत के हवाले से कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई सियासत में आ तो गए, क्या फिट हैं या मिसफिट हैं? तो जी कलीद भाई, आप ये बताएं कि आप पॉलिटिक्स में आ तो गए, अपने आप को क्या फील करते हैं? आप फिट हैं या मिसफिट हैं? एक्चुअली अली भाई देखें, जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। ठीक है, आपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं आपके, वो बेसिकली आपके कस्टमर्स हैं, और जब वो आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी क्लाइंट को सपोर्ट दे रहे हैं, वैसे ही आपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स को सपोर्ट देनी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द वे आई लुक एट इट कि यही कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कल आपको वोट देंगे भी या नहीं देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सर्विस कैसी है। मेरे ऑफिस में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी कोई कंस्टिट्यूएंट आए, वी हैव टू गिव देम द बेस्ट सर्विस पॉसिबल। वो आपके ऑफिस में आए, आपके सबसे पहले आपने उनको बैठ के एक कप कॉफ़ी ऑफ़र करनी है, क्योंकि इसी से आप जो है वो कस्टमर्स या आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, आप उनका दिल जीतते हैं। और फिर मेक श्योर कि जो उनकी जो रिक्वेस्ट लेकर आए हैं या जो भी उनका कंसर्न है, डू योर वेरी 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 बेस्ट
to help them to the best of your ability. اور میرے نزدیک یہی کسٹمر سروس ہے. تو جب ہمارے کنسٹیچوئنٹس جب آتے ہیں یا آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائیں تو اٹس آل اباؤٹ the customer service 101. So to me they both are the same. You have to do your very best to provide full support to your constituents. تو آپ ایک چیز بتائیں کہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے سے یا آنے کے بعد آپ کے فیس پہ میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ایک بڑی پیاری سی مسکراہٹ ہوتی ہے. اب جب بھی ملیں بڑے پیار سے, بہت ایک جسے کہتے ہیں عاجزی سے. تو موسٹلی یہ پولیٹیشین جو ہے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھتے ہیں سمائل دینے کا, اندر سے وہ زہریلے بھی ہوتے ہیں, بعض ملنا نہیں بھی چاہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود ایک سمائل فیس پہ رکھتے ہیں, بعد میں چاہے وہ ہاتھ جاڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں. تو یہ کیا نیچرل ہے یا کیا آپ نے بنایا ہے؟ آئی تھنک علی بھائی دیکھیں میرا تو شروع سے یہی رہا ہے کہ دیکھیں آپ ہر کسی سے ہنس کے مسکرا کے ملیں, اور ہمارے تو الحمدللہ ہمارے تو اپنے ریلیجن میں بھی ہے کہ مسکرانا بھی جو ہے وہ ایک عبادت ہے, رائٹ. تو آپ بس مسکرا کے لوگوں سے ملیں اور کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں, کیونکہ میں وہی والی بات ہے نا کہ بس میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں رکھیں, کیونکہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گاڈ فاربڈ کہ اس کے دل دکھانے پر کہیں اس کی جو ہے وہ فیلنگس آپ کو ہرٹ نہ کر دیں. تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ نا میں کسی کا دل نہ دکھاؤں, اور اس لیے جب میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ اپ فرنٹ ہو کے بات کرتا ہوں کہ اگر وہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا یا اگر کس طریقے سے ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی سے غلط بیانی نہ کروں اور کسی کو اندھیرے میں نہ رکھوں کہ میرا آپ کا کام ہو جائے گا نہیں ہوگا, لیکن ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں اپنی طرف سے پوری 100% کوشش کروں گا کہ لوگوں کا کام ہو جائے. پچھلے آلموسٹ 6-7 منتھ ہو گئے کووڈ کا یہ جو پروسیس چل رہا ہے, اس میں اونٹاریو گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے. میں نے دیکھا ہے چونکہ میں خود اسمال بزنس میں ہوں تو بہت ساری سپورٹ مجھے مل رہی ہے. تو آپ اپنے طور پہ کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جو رائڈنگ ہے اس کے اندر جو اسمال بزنسز ہیں, کبھی آپ نے ان کو وزٹ کیا ہے کہ ان کا حال پوچھے پرسنل لیول پہ کہ بھائی میں آپ کا MPP ہوں, آپ میری رائڈنگ میں ہیں, تو آپ کو جو سروسز ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ جو ہے جیسے رینٹل تھی اور اس طرح کے معاملہ, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ اپنا حق ادا کیا؟ علی بھائی دیکھیں ٹو دا بیسٹ آف میں بھی آپ کی رائڈنگ میں ہوں, جی میرا بزنس بھی آپ کی رائڈنگ جی, اور آپ سے تو فون پہ کئی دفعہ بات بھی ہوئی ہے. بھائی مجھے میرے سے آپ نے پوچھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے باقی بھی آپ کے ایریا سے کبھی پوچھا؟ علی بھائی کیونکہ برنم تو آپ کا بھرا ہوا ایسی اسمال بزنسز اور یہ سب. جی ہاں بالکل ایبسلیٹلی. علی بھائی دیکھیں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹیز میں نے الحمدللہ اگر بزنس کو وزٹ کرا ہے, اور اگر کئی بزنس کو وزٹ نہیں کر سکا ہوں تو ایٹ لیسٹ فون کال پہ بات کری ہے, کیونکہ اس وقت پرسنل ووٹر سے زیادہ جو بزنس ہے جس کے پیچھے کوئی 10 فیملیز ہیں, 20 فیملیز کا روزگار ہے, ان کی خیریت معلوم کرنا سب سے امپورٹنٹ. علی بھائی میں نے یہ بات آن دا ریکارڈ بھی ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جو اسمال بزنس ہے نا, دے آر دا بیک بون آف اینی اکانومی ان اینی سوسائٹی. کیونکہ جو اسمال بزنس ہے نا وہ صرف ایک اسمال بزنس نہیں ہے, اس کے ساتھ 10-15-20 فیملیز جو ہیں وہ اٹیچ ہیں, ان کے پے رولس اٹیچ ہیں. دیکھیں پریمیئر فورٹ ایگزیکٹلی دیکھیں پریمیئر فورٹ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ خود ایک بزنس مین ہے, ان کو پتہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے پے رول لکھتے ہیں کہ اس ہر وہ بزنس مین کو پتہ ہوتا ہے کیا حالت ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. کہ تو ہمیشہ سے میری یہ کوشش رہی ہے, اور دیکھیں اس میں یہ ایک ایسا ٹائم ہے علی بھائی کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے, یہ ایک ہیومن ایک ہیومینٹی کی ایک چیز ہے. ایک انسان کہ اگر اس میں باڈی میں دل ہے نا تو وہ اس کا دل جو ہے وہ یقیناً روئے گا, کیونکہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سچویشن میں کسی کا بزنس بند ہو رہا ہے تو وہ بزنس بند ہونے سے کتنے گھروں کے پے رول بند ہو جائیں گے.
تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی طرف سے 200% کوشش کرتا ہوں کہ نا جہاں جہاں بزنسز کو سپورٹ ہو سکے وہاں ان کو سپورٹ دوں. کوئی آئیڈیاز اگر ہیں تو ان کو آئیڈیاز دوں, یا جس طریقے سے بھی تینوں لیول آف گورنمنٹ مل کے کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اگین پالیٹکس اسائڈ, لیکن کسی کی ہیومینٹی کے بیسس پہ آپ اگر کسی کی سپورٹ کر دیں گے, کسی کی ہیلپ کر دیں گے, تو انشاءاللہ وہ بندہ چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو, کسی بھی فیس سے ہو, وہ آپ کو دعائیں دے گا. ایم پی پی کلید رشید مس ساگا کوکسویل وہ کہ صرف پاکستانی کمیونٹی کا تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو اس رائڈنگ کا, اور وہ رائڈنگ میں آئی ڈونٹ نو کہ کتنی علی بھائی جو کینیڈین شہری بیٹھے ہیں. مسیساگا ایسٹ کوکسویل جو رائڈنگ ہے اس میں جو سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ ایسٹرن یورپین لوگوں کی ہے. ساؤتھ ایشینز جو ہیں وہ آئی تھنک میرے خیال میں نمبر 3rd یا نمبر 4th پہ آتے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے مسیساگا ایسٹ کوکسویل سے کیوں لڑے, کیونکہ یہاں پہ تو مطلب دوسرے زیادہ لوگ ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں جب سے کینیڈا آیا ہوں میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں, اور اسی رائڈنگ اور اسی گھر میں رہ رہا ہوں. تو اس لیے میرے لیے یہ رائڈنگ جو ہے اٹس لائک آئی کال مائی سیلف دا لوکل بوائے آف دا رائڈنگ. تو اگین وہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی نیت صحیح ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر. تو میں کیونکہ دیکھیں میں علی بھائی میں ہمیشہ ایک بات یہ, اور اگین میں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ آپ اپنے ایکشنز سے دوسروں کا دل جیتتے ہیں. اگر آج میں کسی نان پاکستانی کے بزنس میں جاتا ہوں اور اگر اس کی ہیلپ کرتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کلید رشید آیا تھا, اور چاہے بے شک وہ کسی اور بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہو, کچھ بھی ہو, اس نے میری مدد کری. تو اس سے ہمارے لوگوں کے جو ایک امیج ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. یہی سوچ کے میں نے آپ سے کویسچن کیا تھا کہ آپ کتنے لوگوں جو بزنس میں اسمال بزنس, اس لیے کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ اسمال بزنس والا ہی ہے. بالکل علی بھائی, اور مجھے میں اپنے سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرا بزنس کتنا ڈاؤن گیا ہے. اسی طرح یہ اسپیشلی باربر شاپس ہے, یہ بیچارے تو ٹوٹلی زیرو پہ ایک طرح کے چلے گئے. اور جی بالکل علی بھائی, اور اسی لیے دیکھیں جب آپ کسی رائڈنگ کو ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں نا تو پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے صرف ایک لمیٹڈ گروپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور باقیوں کو نہیں کرنا. آپ نے سب کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور اپنے ایکشن سے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا تعلق جس کمیونٹی سے ہے وہ کمیونٹی نہیں ہے جو کہ لوگ اکثر مس انفارمیشن جو ایک پھیلائی جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں اگین ایز اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ وی گو آؤٹ دیئر اور وی ڈو گڈ تھنگس, جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا جو دین ہے, ریلیجن ہے, وہ ہمیں کیا چیزیں بتاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری طرف اپنی طرف سے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے میں اپنی ود ان مائی پاور میں جتنی لوگوں کی ہیلپ کر سکوں میں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ابھی لوگوں کو ضرورت ہے, جس سیٹ پہ آپ ہیں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیں میرے پاس جب میں اسمال بزنس سے جا کے ملتا ہوں یا فون پہ بات ہوتی ہے یا میرے آفس میں, پوچھنے سے ہی آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے. کسی مریض کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کی خیریت پوچھتے ہیں تو اس کو پوچھنے سے ہی آدھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. علی بھائی میرے ابھی ویری ریسنٹلی میں ایک بزنس سے ملا جو کہ وہ ایک خاتون تھیں. وہ میں ایسی بزنس میں انٹر ہوا, میں نے بولا میں آپ کا ایم پی پی ہوں اور یہ سب چیزیں آپ مطلب مجھے پتہ ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے. تو وہ خاتون رونا شروع ہو گئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سب خیریت ہے, آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ میں ایک سنگل موم ہوں اور یہ میں سچویشن میں ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے نا سپورٹ کروں. تو آپ یقین کریں کہ لائک لٹرلی میرا جیسے کہتے ہیں نا کہ میرا خود دل جو تھا وہ ہو گیا کہ میں نے اب مطلب کہ
ایک سنگل موم, مجھے ان کی ہیلپ کرنی ہے. تو اسی وقت میں نے نا اللہ کا شکر ہے کہ مطلب فون گھمائے ادھر ادھر کر کے کم از کم ان کو گائیڈنس دے دی کہ دیکھیں ہم جس سسٹم میں رہتے ہیں نا علی بھائی, وہاں پہ ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے. میں فون اٹھا کے کسی کے لیے فیور نہیں مانگ سکتا کیونکہ دین اٹ ول بی اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جو ایک سسٹم ہے, آپ نے سسٹم اچھا ہے الحمدللہ, آپ فون کریں. تو میں نے ان کو جی ہاں, تو میں نے کیا کرا کہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہاں فون کریں اور آپ کو اس طریقے سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی ساری. تو الحمدللہ انہوں نے فون کرا, ان کو ساری انفارمیشن مل گئی, سب ہو گیا. ایٹ لیسٹ ایز اے ممبر ایم پی پی بھی چلے, میں ایم پی پی کے تھرو دروازے سے انٹر ہوا تھا, لیکن اپنے دل کو کم از کم یہ مطمئن کر کے باہر نکلا کہ میں نے ایز این انڈیویجول, ایز اے ہیومن بینگ, میں نے ان خاتون کی جتنی ہو سکتا تھا ہیلپ کر دی ہے. باقی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ رات کو ریلیکس بیٹھتے ہیں تو اپنا ایک ریویژن کرتے ہیں کہ آج سارا دن میں نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا. بالکل علی بھائی, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو رات کو سکون سے نیند آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ ہر جو آپ ممکن ہو سکتا تھا آپ نے کرا. آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی تھی, آپ نے کری. رات کو سوتے سوتے تو علی بھائی ویسے بھی آج کل 1-2 تو بچ جاتا ہے, اور صبح پھر آپ کو پتہ ہے آج کے خاص طور پہ آج کل تو فجر کی نماز جو ہے وہ 5:45 پہ 6 o'clock پہ تو آج کل اذان ہو رہی ہے. تو مطلب 3-4 گھنٹے کی سلیپ مل جائے یہی بہت کافی. کیونکہ علی بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اور آپ وی آر ویری فارچونیٹ کہ ہمیں گھر میں الحمدللہ ٹیبل پہ کھانا ہے, گھر پہ بیڈ ہے سونے کے لیے, لیکن دل ہمیشہ اور دماغ اسی میں رہتا ہے کہ شاید میں کھانا کھا کے آرام سے سو رہا ہوں, لیکن میرے اس ایریا میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو میرے خیال میں کھانا بھی نہیں ملا ہوگا رات کا, اور وہ پتہ نہیں اس وقت کہاں سو رہے ہوں. علی بھائی ہمارے مساگا ایسٹ کوکسویل کے اندر مساگا فوڈ بینک ہے. آپ یقین کریں کہ میرا اگر بس میں ہونا تو میں بہت کچھ کروں, لیکن بات یہ کہ یو آر آلسو ویری لمیٹڈ ود ریسورسز. میں جب وہاں پہ لائن اپ دیکھتا ہوں تو دل اتنا برا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کاش کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کر سکیں تو ہم کم از کم ان لوگوں کی کسی طریقے سے پریشانیوں کو کم کر دیں. اور الحمدللہ علی بھائی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لوگوں نے بہت سپورٹ بھی کرا ہے. ہم نے الحمدللہ مساگا فوڈ بینک کے لیے جب لاسٹ ایئر افطار ڈنر ہوا تھا تو تقریباً ہم لوگوں نے $100,000 ریز کرے تھے مساگا فوڈ بینک کے لیے. پریمیئر کا افطار ڈنر تھا, اس میں کافی بزنسز نے سپورٹ کرا الحمدللہ. یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یس, اگر آپ اپنا جو رینک ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ود ان دا لمٹس آف گائیڈ لائنس پرووائڈیڈ بائی دا انٹیگریٹی کمشنر, آپ بالکل کریں. تو الحمدللہ پھر اسی طریقے سے اس سال بھی تقریباً ہم لوگوں نے مساگا فوڈ بینک کو کلوز ٹو $100,000 اس سال بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے دیے ہیں. تو اور میرا کام ہوتا ہے کہ میں دونوں سائٹ کو پروموٹ کروں. ایک تو جو کمیونٹی ہے ہماری مسلم کمیونٹی, اس کو پروموٹ کروں کہ دیکھیں کتنا مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں سپورٹ کری. کیونکہ میرا ایز اے مسلم میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کو پروموٹ کروں along with other things, right. تو جب یہ ہوتا ہے کہ چلیں اگر ہم جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فوڈ بینک کے اندر, شیلٹرز کے اندر, ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ دل تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے کہ کم از کم میں نے آج یہ ایک اچھا کام کرا ہے کہ کم از کم میں نے کہیں سے ڈونیشن لے کے فوڈ بینک میں دیا تاکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اگین جتنا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کمیونٹیز کو, جو ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر سکوں. ویری گڈ. تو آپ نے کچھ ابھی تو خیر کووڈ ہے جس وجہ سے ملنا جلنا بہت کم ہے, تو آپ نے اپنے آفس میں
کوئی ایسا دن رکھا ہوا ہے جب کوئی پرسنلی آپ سے ملنا چاہیے یا اس کو پہلے اپوائنٹمنٹ ہی بنانا پڑتی ہے اور پھر آپ سے ملتا ہے؟ نہیں، سو بیسکلی علی بھائی جیسے مطلب جسے کہ پبلک، جی ہم کوئنس پارک میں جب ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوئنس پارک میں منڈے ٹو تھرسڈے ہوتے ہیں، اور کوئنس پارک میں جو سیشن ہوتا ہے وہ صبح 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور شام کو 6 بجے ختم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فردر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. فرائیڈیز کو ہم لوگ کنسٹیٹیوٹ آفس، جو ہمارا کانسٹیٹوئنسی آفس ہوتا ہے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو ملنا ہوتا ہے تو وہ فرائیڈے کو، لیکن اگر کوئی فرائیڈے کو نہیں مل سکتا دین ہم کووڈ سے پہلے میرا ہمیشہ ہوتا تھا، میں کہتا تھا چلیں لوگوں کو کہتا ہے آپ ٹم ہورٹن پہ آ جائیں، ہم وہاں ساتھ بیٹھ کے کافی بھی پئیں گے اور ملاقات بھی کریں گے. ورنہ میں جیسے سیٹرڈیز کو اکثر جو کنسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں، کوئی اگر سیٹرڈے کو ملنا چاہتا ہے تو میں سیٹرڈے کو بھی آفس چلا جاتا ہوں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں جو ہوں آئی ایم رسپانسبل to meet with these constituents, right? یہ تو میری کیونکہ ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کا رائٹ ہے، اور who am I to say no to them؟ کیونکہ at the end of the day تو کیونکہ آپ تو پبلک پراپرٹی، ایگزیکٹلی، اور یہ میری جاب کا مطلب کہ جو میری رسپانسبلٹی اس کا حصہ ہے کنسٹیچوئنٹ سے ملنا. so I have no right to say no to them. تو اس لیے سیٹرڈے کو بھی یا سنڈے کو بھی جب کبھی ہوتا ہے وی میٹ. تو اس میں الحمدللہ ایسا نہیں کہ میں نے کبھی کسی کو یہ کہا ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے ملنے کے لیے. تو آپ جیسے بہت سارے خوبصورت نوجوان جو ہیں کوئی لبرل کی طرف سے، کوئی کنزرویٹو کی طرف سے، کوئی دوسری ABC، جتنی بھی مطلب ہے کہ سیاسی پارٹیاں یہاں پہ، اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں پچھلے کچھ عرصہ سے میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی پوزیشن کے لیے رن کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرف آنا چاہتا ہے اس کو کیا کن گائیڈ لائنز کو فالو کرنا، نہ کہ ایسی اندھادھند جیسے ہوتا ہے نا ایک دوڑ پڑنا؟ علی بھائی دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ کہ اکثر جیسے لوگ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں کہ آپ نے کنزرویٹوس کو کیوں سپورٹ کرا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی مطلب اینٹی ڈفرینٹ ٹائپ کی. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں علی بھائی کہ اس میں تھوڑا سا شاید ہماری اپنی خود بھی غلطی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وین یو آر ناٹ ایٹ دا ٹیبل جہاں پہ ڈیسیجنس بن رہے ہیں، دین یو کین ناٹ بلیم دا پارٹی اور ریپرزینٹیوس کہ جی یہ کچھ ایسے ڈیسیجنس ہیں جو آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی وائس ہی نہیں ہے وہاں پر. اب آپ مجھے بتائیں کہ الحمدللہ پچھلے آلموسٹ 2-2.5 سال سے پروگریسو کنزرویٹوس کی آنٹیریو کے اندر گورنمنٹ ہے الحمدللہ، اور پریمیئر ڈگ فورڈ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے کوئی ایسی چیز سنی ہوگی جو کہ ہمارے ابھی کووڈ میں تو انبلیویبل، کووڈ سے پہلے بھی یہ پبلک کی رائے، میں اپنی رائے نہیں دے رہا کیونکہ ہم سارا دن پبلک کی باتیں سنتے ہیں. اور میں ہمیشہ علی بھائی یہ کہتا ہوں کہ ایز این انڈیویجول آپ کے جو جس پارٹی سے آپ کی ویلیوز الائن کرتی ہیں، ویدر اٹس فیملی ویلیوز یا جسے کہنا چاہیے نا کہ فزیکل ویلیوز یا کچھ بھی ہے، تو یو جوائن دیٹ پارٹی. اور ضروری نہیں کہ ہمیں ایک پارٹی کی ہی طرف جانا ہے. اگر آپ کا NDP سے ویلیوز ملتی ہیں آپ اس میں جائیے، اگر آپ کی پروگریسو کنزرویٹو پروونشلی یا فیڈرلی کنزرویٹو سے ویلیوز ملتی ہیں آپ اس میں انٹر ہوئیے، یا اگر آپ کی لبرل سے ویلیوز ملتی ہیں تو آپ بیسڈ آن یور ویلیوز آپ پارٹی چوز کریں. کیونکہ دیکھیں ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر پارٹی کا ایک پورا ایک پلیٹ فارم ہے، اور اگر آپ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کا کنیکشن بنتا ہے تو آپ انوالو ہوں، پیچھے مت ہٹیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی انوالو کریں. اب جیسے میں ہمیشہ اپنے کہتا ہوں کہ آئی ایم فزیکلی کنزرویٹو، کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ میں اپنے اس پروونس کو اپنے گھر کی طرح لے کے چلتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں، اگر آپ کا اپنے گھر کا ایک بجٹ ہے، آپ اپنے بجٹ میں ہی رہ کے ہر چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو وی آل آر ویری فزیکلی رسپانسبل پیپل. تو اس لیے مائی ویلیوز آر ویری مچ ٹورڈس دی پروگریسو کنزرویٹو ویلیوز، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے اس پارٹی کو سپورٹ کرا ہے. تو آپ کا جو 2018 کا جو الیکشن تھا، آئی تھنک آپ 5000 سم تھنگ ووٹ سے جو ہے
अपने विनर बने थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक हमने तकरीबन 17,000 आपके 17,862 थे और आपके जो कंप्यूटर थे उसके 13,123 थे। जी हाँ बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट इलेक्शन का क्या टारगेट है? देखिए अली भाई, आई थिंक 2 साल रह गए। जी हाँ इंशाल्लाह, आई थिंक जून 2020 तो है इरादा नेक्स्ट? जी अभी तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए ना अली भाई, जो अभी हमने काम स्टार्ट करा है वो कम से कम एक टर्म तो अभी और आगे उसको लगेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। क्योंकि देखें कोविड ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। पहले हम वो कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। ये साल तो कोविड की सोच ही चला गया। एग्जैक्टली। प्लस फिर अभी हमारा देखें जो बजट है, जो अगेन जो मैं फिस्कली की बात करता हूँ मैं, कि जो हमारा बजट है वो तकरीबन $38.5 बिलियन डेफिसिट में इस वक्त चला गया है। ठीक है ना। अगेन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस इतने बड़े डेफिसिट को या इतने बड़े डेट को, जो हमारे इस वक्त प्रोविंस है वो ओवर $350 बिलियन डेट में है, तो हम कैसे, हमें इस प्रोविंस को उस ट्रैक पर लेकर आना है, क्योंकि कल हमारे बच्चों ने जो है, हमारे बच्चों या हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे ज़्यादा बोझ ना बने। ठीक है ना, क्योंकि ये जो डेट है ये तो आने वाली हमारी पता नहीं कितनी जनरेशंस इसको, लेकिन कम से कम उस ट्रैक पे ले आए। तो आगे देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम पूरी मेहनत, जब कैंपेनिंग स्टार्ट होगी 1-1.5 साल बाद, तो हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। हार और जीत तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में है। हर इंसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लेता है, लेकिन अगर अल्लाह को मंजूर नहीं होगा तो ये हम बाहर हो जाएंगे। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर बाहर हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी वापस प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ना, मेरा ऐसा कोई इरादा है, ना पहले था ना बाद में होगा, कि मैंने कभी पॉलिटिक्स को करियर नहीं बनाया है। क्योंकि देखें इट्स अ पब्लिक सर्विस। मतलब आप ये नहीं समझते कि एज ए प्रोफेशन नहीं, आप प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं, क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ डिफरेंट प्रोफेशन। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में मेरा प्रोफेशन है एंड दैट्स माय करियर। ये जो काम है ये इज़ अ पब्लिक सर्विस। जिस दिन आपने पब्लिक सर्विस को अगर करियर बना लिया ना, अगेन दिस इज़ जस्ट मी, कि देन आप जिस मकसद, जो आप कहते हैं ना कि आप कम्युनिटी इन जनरल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, देन यू वोंट बी एबल टू डू इट। क्योंकि फिर क्या होगा कि आपने इलेक्शन जीता और फिर आप शुरू हो जाएंगे इलेक्शन, जो री इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर देंगे, फिर वो वहाँ पे तो देन यू आर नॉट डूइंग समथिंग। पॉलिटिक्स के हवाले से तो ये कहा जाता है कि ये बड़ा मीठा जहर है, इसको तो पी के बहुत मज़ा आता है, कड़वाहट भी नहीं होती और होती भी है, लेकिन फिर भी पी जाते हैं। अली भाई देखें, मेरा जो अगेन मैंने वही आपको बताया ना कि मैंने पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ करियर फॉर मी। जब मुझे फील होगा कि यू नो इट इज़ माय टाइम, इंशाल्लाह I'll be out। और मेरा एक जो गोल है, जो एक पर्सनल गोल है, एक तो यस प्रोविंस को फिजिकली एक साउंड उसमें लेकर आना है, लेकिन दूसरा ये कि मेरी कोशिश है कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनको मैं रेडी करूं नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, कि वो नेक्स्ट उधर ही आ रहा था कि आप जी हाँ, जो मेरे अपने ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम 16 to 17 यूथ वॉलंटियर्स हैं माशाल्लाह। तो और मैंने हमेशा से उनको एक बात की, मैंने कहा है कि आई एम ओनली हियर टू गिव यू सपोर्ट। और आपको, सॉरी आप ये बात कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि पॉलिटिक्स एक नशा है जो इसमें चला जाता है, वो इसी का ही होके रह जाता है, वो बाकी सब भूल जाता है? जो नहीं भी एमपी है वो भी, उनके अंदर भी इस लेवल पे मैंने देखा है कि वो अपने आप को उनके ऊपर एक ऐसा लिबादा ओढ़ लेते कि जैसे ये है ही एमपी या एमपीपी, सोच बगैर इलेक्ट हुए ही। तो ये क्या आप अली भाई, आपको लगता है ऐसे ये बात? मैं असल में औरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम अपने बारे में कह सकता हूँ कि फॉर मी दिस इज नॉट लाइक यू नो डू और डाई सिचुएशन, या जैसे आपने कहा नशा, क्योंकि अगेन क्योंकि लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। अगेन अली भाई देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि
عزت اور ذلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر آج اس نے آپ کو عزت دی ہے تو وہ کل عزت چھین بھی سکتا ہے. تو انسان کو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ ناراض کریں. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایگو اور غرور جو ہے وہ اچھی چیز نہیں, وہ تو لے بیٹھتا ہے وہ ایگزیکٹلی. تو آپ کو کس چیز کا غرور ہے؟ اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جتنا آپ خوش رکھ سکیں کریں, اور وہ کام کریں جس سے وہ ناراض نہ ہو. تو میں اپنا پرسنلی تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آنیسٹلی میں تو جتنا ہو سکتا ہے کہ اگین کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے وہ ناراض ہو. تو اس لیے الحمدللہ اگر ایک ٹرم اور یا اگر ہوگا تو, لیکن اگین میرے لیے پالیٹکس از ناٹ اے کیریئر ایٹ آل. جب پبلک سروس مینس کہ یہ ایک سوچ ہے, ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہے, اس کے حساب سے وہ چلتا ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے, اور جب آپ کو فیل ہو کہ یو آر ناٹ, یعنی اگر آپ کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تو آپ ہو جائیے, اور نیکسٹ جنریشن کو موقع دیجیے کہ نیکسٹ جنریشن, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے نیکسٹ جنریشن کو ریڈی کرنا ہے. اور میں ابھی سے جو کام سٹارٹ کرا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ ہم جو نیکسٹ جنریشن کی یوتھ ہے ہم ان کو انوالو کر رہے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یو آر دا ونس ہوز گونا ٹیک آور سیٹ ان دا فیوچر. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ جو اس ریس میں آنا چاہتے ہیں یوتھ ہیں یا جو بھی انٹرسٹڈ ہے, تو ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے یا میسج دیں گے کہ بھائی پلیز خدا کے لیے ان چیزوں کو فالو کریں, نہ کہ دیکھا دیکھی جو ہے اس میں دوڑ لگائیں, اپنے اندر سب سے پہلے وہ ایبلٹی لے کے آئیں جو, کیونکہ کوئی بھی جو الیکشن کے لیے یا کسی بھی سیٹ کے لیے رن کرتا ہے تو وہ اس کمیونٹی کا ایک پورا فیس ہوتا ہے, ایمبیسیڈر ہے. اور اگر اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ اس ریس میں دوڑ لگا رہا ہے تو وہ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور کمیونٹی کا بھی پورے میں کہتا ہوں ان کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. علی بھائی بڑے کیمرے کے میں آپ کو فیس کر کے بتایا جا رہا ہے. دیکھیں علی بھائی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو گراس روٹ لیول سے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنا ہو سکے آپ والنٹیئر ورک کریں. اب دیکھیں لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, رائٹ, لیکن میں کہتا ہوں کہ گراس روٹ لیول کے لیے یا والنٹیئر کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. اب اگر میں اپنی پوری فیملی ہسٹری بتانا شروع کر دوں تو لوگوں کو فیل ہوگا کہ ہم نے تو بہت سارے کام, میری فیملی نے یہاں پہ جب میرے گرینڈ فادر آئے تھے اس وقت سے میری فیملی یہاں پہ بہت سارے کام کر رہی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو ہر کام کے لیے آپ کو ایک جسے کہنا چاہیے ایک کپ یا ایوارڈ ملنا, وہ آپ صرف کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کریں. میں اپنی جو یوتھ ہے ان کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے گراس روٹ لیول پہ کام سٹارٹ کریں. اس کے علاوہ انگیج ہوں, پولیٹیکل سسٹم میں انگیج ہوں. جب آپ انگیج ہوں گے تو آپ سسٹم کو سمجھیں گے. آپ ماشاءاللہ سے ہمارے جو یوتھ ہے دے آر ویری لائک, جب آپ اپنی ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی انوالو ہوں, والنٹیئر ہو گیا, پالیٹکس ہو گیا, اور خاص طور پہ اپنے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ نے کس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا ہے, جو کہ آپ کی, دیکھیں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بس صرف ایک ہی پارٹی ہے اینڈ دیٹس لبرل, رائٹ, کیونکہ وہ امیگریشن کی وجہ سے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی, اب دیکھیں جیسے اگر فرض کریں کہ میرے بڑے اگر لبرلز میں تھے یا سپورٹ کرتے تھے تو ضروری نہیں کہ میں کیونکہ آئی ہیو ٹو لک ایٹ تھنگس فرام دا کینیڈین آنٹیریو پرسپیکٹیو. اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور کمیونٹیز کے ساتھ بھی. میرے کتنے کالیگز ہیں جن کی فیملیز جو تھیں وہ اگر دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتی تھیں تو وہ خود اب دوسری پارٹی کا حصہ بنے ہوئے. تو یہ بات صرف ہماری اپنی جیسے کہتے ہیں نا مسلم کمیونٹی کے اندر ہی نہیں ہے, یہ اور بھی کمیونٹیز کے اندر ہے. تو انوالو ہوں, حصہ بنے. اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایج 14 میں جب آتے ہیں تو پارٹی کی ممبرشپ لیں,
किसी भी पार्टी को आप समझते हैं, आप उसकी मेंबरशिप लें, उसमें इन्वॉल्व हों, जब लीडरशिप रेस हो रही हो तो लीडरशिप रेस के अंदर इन्वॉल्व हों। अली भाई, जब मैं देखता हूँ कि ख़ासतौर पे प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स के अंदर जब जो यूथ है वो इतनी एक्टिव होती है ख़ासतौर पे लीडरशिप रेस के अंदर, उसके अलावा जब आपकी ये नॉमिनेशन रेस हो उसमें इन्वॉल्व हो, अगर कोई और लड़ रहा है नॉमिनेशन रेस तो अगर आप कैंडिडेट से मिलें और उनका इंटरव्यू करें, और अगर वो आपको कोई कैंडिडेट अच्छा लगता है आप उसके साथ सपोर्ट करें, उसकी नॉमिनेशन रेस का हिस्सा बने, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लेके आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर का हिस्सा बनेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप एमपीपी हो या एमपी हो या काउंसलर हो, आप इवन के गवर्नमेंट के अंदर रह कर भी, पॉलिटिकल सिस्टम में रह कर भी आप बहुत कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो जस्ट गेट इन्वॉल्व, और अगर आप प्रोफेशनली कोई जॉब कर रहे हैं तो वो भी करें, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा भी बने, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। आपका कहने का जो मेरे जहन में बात है कि ड्राइव ज़रूर करें, लेकिन उसका लाइसेंस ज़रूर लें। लाइसेंस के बगैर जो है वो ड्राइव नहीं, अगर पॉलिटिक्स में आना है तो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश। जी हाँ, बिल्कुल। और जस्ट बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम में रह के आप इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो जी नाज़रीन, ये थे कलीद रशीद, जिनसे कुछ पर्सनल कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से उनकी बातों से मैंने जो एंड कंक्लूजन सोचा जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। कोई भी चीज़ जो है वो ओवरनाइट नहीं होती, उसके पीछे आपको एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर आपको कामयाबी जो है वो जिसे कहते हैं आपके कदम चूमती है। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरी बात सुन रहे हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आने का शौक़ है, या अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको जिस फील्ड में भी जाना है उसके पहले नॉलेज होना चाहिए। उसके बगैर आप अपना जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। तो इसी बात पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, यार अपने इर्द गिर्द हमसायों का ख्याल रखें। कोविड एक टफ़ टाइम जिसको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, उसके जो SOPs हैं, गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन देती है, प्लीज़ उसको भी फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे कि अभी जनवरी तक जो है गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारे जो घरों में हम गेट टुगेदर कर लेते हैं, प्लीज़ उससे अवॉइड करें, अपनी फैमिली तक महदूद रखें, अपने आप को आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करें। इसी तरह बिज़नेस जो है, बिज़नेस पे भी आपने प्रोटोकॉल जो भी SOPs हैं, मास्क है, सेफ्टी शील्ड्स हैं, इस तरह की चीज़ों को अपने मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रैक्टिकली उसको अपनाएं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।